السلام علیکم، میں ہوں مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب، اور ان سے ہم آج گفتگو کریں گے ملکی صورتحال پر۔ اور جاوید شاہ صاحب، ایک کافی طویل عرصے کے بعد آج دو بدو یا ایک ساتھ جو ہے آن لائن موجود ہیں ہم لوگ دوبارہ سے، اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ تمام پرانے جو ان کے رہنما ہیں جو چھوڑ گئے تھے، یا دوسرے معنوں میں آپ کہہ لیں کہ جو داغا دے گئے تھے عمران خان صاحب کو، وہ واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں تنظیم میں۔ اور اس پہ جو ان کی پارٹی کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن صاحب سیکٹری ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان رہنماؤں کو کسی صورت جو ہے پارٹی قبول نہیں کرے گی۔ اسی سلسلے میں بیرسٹر گوہر سے بھی سوال ہوا ہے، اور انہوں نے بھی اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا ہے، جبکہ دوسری طرف افواہیں یا یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بہت جلد جیل میں ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ دوبارہ سے پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے ہیں۔ آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کہیں سے کیا ہوا کوئی منتر پڑھا جا رہا ہے، یا کوئی ان کو دوبارہ سے ان رہنماؤں کو جمع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی میں اگر ہم دیکھیں تو سیاسی رہنماؤں کی، سیاسی لوگوں کی کمی ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام معاملے کو؟ بہت شکریہ مرتضی صاحب، آپ نے بڑے اہم مسئلے پہ سوال اٹھایا ہے۔ یہ تو پی ٹی آئی کا جو سیٹ اپ ہے وہ پی ٹی آئی کا سیٹ اپ ون مین شو ہے۔ ایک آدمی کے ارد سیاست اس کی چل رہی ہے، اس کی پالیسیاں، مرکز ایک آدمی ہے، وہ جس کو وہ کہتے ہیں قیدی نمبر 804۔ جی ہاں، تو وہ 804 کے ارد گرد گھوم رہی ہے سیاست۔ اب وہاں تک جو میسج جاتا ہے یا وہاں سے جو مذاکرات کر کے لوگ آتے ہیں، باہر آ کے جو بیان دیتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عمران خان نے کہا ہے یا نہیں کہا جی ہے۔ ہاں، جی ہاں، تو بہرحال مرکز وہی ہے، نیوکلس وہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب عمران خان جو ہے ان کی پالیسی آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے، اور وہ جس پالیسی پہ گامزن ہیں وہ عوام جانتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، اور انٹرنیشنل طور پہ بھی عوام ان کو اس وقت جو بھی ان کی پالیسی ہے اس پہ عوام اس وقت ہر دل عزیز لیڈر وہی ہیں۔ بہرحال اب یہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ جناب ان کے جو نکلے ہوئے کارکن ہیں، جو یہ رہنما جن کو دباؤ کے تھے، جو پارٹی چھوڑ گئے تھے، جو پریس کانفرنسیں کرتے تھے بیٹھ کے کہ جناب ہم اب جا رہے ہیں اور ہمیں گھر کی مجبوری ہے، کوئی کیا بہانے کرتے تھے، تو وہ چلے گئے۔ وہ پورے وقت میں بہرحال پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، پارٹی کا ساتھ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو ان کو میں یہ سمجھتا ہوں پارٹی میں ان کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ جو اس پراشوب دور میں پارٹی کے ساتھ چلے ان کی بات کو اہمیت دی جائے گی اور دی جانی چاہیے ان کی، کیونکہ برے وقت میں چاہے کیسی ان کی پارٹی تھی، کیا کیا کرتی تھی، مگر اس دور میں وہ جو لوگ ان کے ساتھ ثابت قدم رہے، ہر موڑ پہ ساتھ رہے، تو ان کو رکھا جائے۔ جو پریس کانفرنس کر کے یعنی کہ عام لینگویج میں جو کہا جاتا ہے کہ پتلی گلی پکڑ لی جنہوں نے، تو وہ جو پتلی گلی والے ان کو اب میرا خیال ہے آنے نہیں دیں گے۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ فواد چودھری کو دوبارہ پارٹی میں لیا جائے گا، ان کو شاید نہ لیا جائے، اسی طریقے سے دوسرے رہنما ان کو بھی نہیں لیا جائے گا۔ جاوید شاہ صاحب، یہاں اگر ہم دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی پریشر ہو پیچھے سے ان لوگوں کے اوپر جو کانفرنسیں کروائی گئیں، وہ بڑا، یعنی یہ تو ایک بڑا مذاق سا بن گیا تھا کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ جناب آپ کب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ کب کر رہے ہیں۔ تو یہ تو دباؤ کے تحت بھی پارٹی چینج کروائی گئی۔ بالکل، یہ بالکل اسی طرح کا ماجرا ہوا جیسے ایک دور میں ایم کیو ایم کو ایک دباؤ کے تحت الگ کروایا گیا اپنے بانی رہنما سے۔ تو یہ اسی طریقے کا کوئی معاملہ تھا۔ تو اس میں تو کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں، لچک کا مظاہرہ تو پارٹی کے ان رہنماؤں کے تحت کیا جائے گا یا ان کے لیے کیا جائے گا جن کے بارے میں یہ رپورٹس ہوں گی کہ یہ واقعی دباؤ میں آئے تھے، یا جیسے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں کو اغوا کر لیا یا مجھے ڈراوا دیا اس بات کا یا ڈرایا گیا مجھے، تو یہ سب تو معیار پرکھے گی جو ان کی کمیٹی ہے۔
اب عمران خان کے پاس جو جائے گا، عمران خان، یہ گور خان اور یہ شیر افضل اور اس طرح کے جو یہ وکیل آئے ہیں، ان کے حوالے ایک کمیٹی بنے گی آنے کے، اب یہ ان کے جانے آنے کے بعد جو رابطے کر رہے ہیں ان کے لیے کمیٹی بنے گی، وہ اسکروٹنی کمیٹی ہوگی، وہ اسکروٹ کرے گی کہ جناب کون سچ معنی میں گیا، کون بہانہ کر کے گیا، کون راستے سے ساتھ چھوڑ گیا، کون یہ کہا کہ میرے گھر میں بچے پریشان ہو رہے ہیں، میرے بیوی بچے اکیلے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں یہ تو پرکھیں گے وہ، اس کے بعد ان کو رکھیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کافی رہنما ایسے ہیں جو دباؤ کے تحت گئے تھے، یا کافی رہنما ایسے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے برا وقت کا سامنا کرنے سے ڈر رہے تھے کہ جو ان کے ساتھ آگے ہونے والا ہے۔ سیاسی معاملات میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، ماضی میں بھی پارٹیوں میں ایسے ہوتے رہے، ماضی میں بھی بہت کچھ ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، ہم کیوں کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ اور پارٹیوں، مگر صبر آزما لمحات کوئی جھیلنا ہوتا ہے، یہی پارٹی کا جو فردوس شمیم نقوی جیسے ایک مثال ہے، فردوس شمیم نقوی، بہت سارے لوگ تھے وہ ہیں رہے بیمار تھے وہ تو فردوس شمیم نقوی تو انتہائی بیمار، مگر وہ اپنے آج تک علیم عادل شیخ جیل میں بھگت رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو آگے اگر یہ لوگ پارٹی میں آتے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ لیا جائے کہ اگر یہ سامنا نہیں کر سکے جو ان کے اوپر دباؤ تھا، تو وہ تو آپ دیکھیں کتنا حد تک دباؤ تھا، یہ بھی دیکھا جائے گا، وہ ان کی کمیٹی اور دیکھنا چاہیے۔ تو اس میں چند لوگ ایسے ہیں، اب پارٹی کے جو ان کے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو موجودہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جن کے کہنے پہ نکل کے گئے تھے اب یہ ان کے ایجنٹ بن کے پارٹی میں آ رہے ہیں۔ جی یہ تاثر بھی اب جائے گا، یہ تاثر وہاں پارٹی کے جو رہنے والے ہیں نا وہ یہ تاثر دیں گے عمران خان میں۔ اب رؤوف حسن نے بھی کہا ہے حتمی فیصلہ تو قیدی نمبر 804 کا ہوگا عمران خان کا، تو اب وہ جو کریں گے فیصلہ، اگر یہ پارٹی میں لوگ آتے ہیں تو ان کو ہمیشہ پارٹی میں یہی کہا جائے گا کہ ان پہ الزام لگتا رہے گا تواتر کے ساتھ کہ ایجنسی کا آدمی ہے، جیسے پارٹیوں میں کہا جاتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی ایجنسی ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، ان پہ ایسا الزام لگانا بے جا الزام، وہ بھی بنا ثبوت کے، تو یہ پارٹیوں میں ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ آپ ہی کی اسی پروگرام میں آپ نے اپنے شروعات میں ابھی ایک بات کی، اسی بات کو میں سوال کا جو ہے روپ دوں گا جاوید شاہ صاحب، کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے منسوب کر کے باتیں باہر آ کر کی جاتی ہیں، جب ان سے کوئی بھی وکیل ان کا ملاقات کر کے آتا ہے، چاہے وہ مروت صاحب ہوں، چاہے گوہر صاحب ہوں، چاہے عمر ایوب صاحب ہوں، رؤوف حسن صاحب ہوں، یا ان کی بہن ہو، اس میں کتنی صداقت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ہی بیانات ہوتے ہیں؟ اور اب اس معاملے پر جب عمران خان صاحب سے جو یہ ڈسکس ہوگا کہ کس رہنما کو پارٹی میں دوبارہ سے شامل کرنا ہے اور کس کو نہیں لینا ہے، اس میں کتنی سچائی ہوگی کہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی ہی اپروول سے وہ لسٹ تیار ہوگی؟ آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں؟ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ عمران خان کسی ایک آدمی کو نامینیٹ کر دیں کہ بھائی جو یہ آدمی کہے گا وہ بات سچ ہوگی، وہ میری طرف سے پیغام ہوگا۔ یہ اب جو دوسرا آدمی کہیں سے جیل سے آ کے بیان جاری کرے، کوئی وکیل ہے یا کوئی سیاسی رہنما ہے، تو اس کی کان نہ دھرا جائے، عوام اس کی بات کو غور سے نہ سنے، نہ اس کی بات سچ ہوگی، کیونکہ یہ اب چاہے اس میں رؤوف حسن کو رکھ لے یا گوہر خان کو یا شیر افضل کو رکھ لیں، اب شیر افضل نے بیان دیا تو سعودی عرب کے حوالے سے کہ سعودی عرب کے خلاف بیان دیا، پارٹی نے اس کو، پارٹی کی لائن کوئی اور تھی، ان کی لائن کوئی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایسا بھی ہوتا ہے سیاست میں کہ کہا جاتا ہے کہ ذرا باہر جا کے گالی والی دو، اب جب گالی والی دو باہر جا کے اس کا رد عمل جب آتا ہے سنتے ہیں، یا ان تک یہ میسج دینا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے، آپ کے دل میں، ہمارے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ پوزیشن ہے، پھر وہ پارٹی کی پالیسی یہ بیان کی جاتی ہے جناب ہم نے نہیں کہا تھا، یہ آدمی کی ذاتی رائے تھی، مگر ڈراوا دے دیا جاتا ہے یا اس کو تھریٹ کر دیا جاتا ہے دوسرے معنوں میں۔ تو اسی طریقے سے سعودی عرب کو یہ پیغام پہنچایا پی ٹی آئی نے کہ پی ٹی آئی سعودی عرب سے خوش نہیں ہے، یہ ایک میسج دے دیا سعودی عرب کو۔ اچھا یہاں میں چاہوں گا آپ سے یہ جاننا کہ جیسے کہ بہت ہی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، ابھی جب رمضان کے مہینے میں یہ قیاس آ رہی تھی کہ جی عید کے بعد عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، اس کے بعد عید کے بعد یہ ہوا کہ جناب اپریل کے آخر تک، آخری ہفتے میں عمران خان صاحب آ جائیں گے، اب وہ تاریخ بڑھ کے مئی تک چلی گئی ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جون یا پھر اگست
सितंबर तक भी बात जा सकती है। आप कब देख रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई? आप मुमकिन देख रहे हैं आप? लचक जब होती है, इमरान खान के जो केसेस चल रहे हैं वो केसेस को अगर जिस तरह से वो पेश कर रहे हैं उनके वकला, जी हाँ, वो अगर सही मायने में उसको पेश करके कामयाब हो गए, उनमें अपने दलाइल से ये साबित करने में कामयाब हो गए कि वो बेगुनाह हैं, तो उनको रिहाई मिल जाएगी। अब पसे पर्दा जो आप कह रहे हैं कि काम चल रहा है, जैसे तवातुर के साथ खबरें आ रही हैं कि वो डील आ रही है, तो आज ही उनके जो नुमाइंदे हैं तर्जुमान रऊफ हसन, जी हाँ, उन्होंने कहा हमारी किसी किस्म की डील नहीं हो रही, ना हम किसी से डील करेंगे, ये उन्होंने एक वाज़ेह बयान दे दिया। जी हाँ, अब फिर भी अफवाहें गर्दिश करती हैं, तो उसमें ये होता है, तरीक़ेकार ये होता है कि डील पाकिस्तान में, डील कहते हैं कि बेनज़ीर ने भी कर दी डील, नवाज शरीफ भी डील करी डील, इसको डील कहा जाता है। बातचीत जारी होती है। अब बाद रहनुमा उसको कहें कि हम तो बातचीत कर रहे हैं, हम डील नहीं कर रहे, और उनकी जो बातचीत हुई उसको आपने डील करार दे दिया। जी हाँ, तो ये एक कहा जाता है, बातचीत होती है पाकिस्तान में, तमाम सियासी पार्टियों से भी बातचीत होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ इमरान खान को सियासी पार्टियों से बात करनी चाहिए, जबकि वो कहते हैं कि 3 पार्टियां ऐसी जिनसे हम बात नहीं करेंगे। जी हाँ, तो अब वो इस पर बज़िद है। हाँ, अब बज़िद ये है इसलिए कि आज वो पार्टी निकल जाए, जैसे मौलाना डीजल निकल के आ गए, मौलाना फजल रहमान जिनको मौलाना डीजल कहते थे, जी हाँ, उनको एक काबिल एहतराम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मुफ्ती महमूद उनके वालिद थे, और जो जमायत उलमा हिंद और बाद में जमायत उलमा इस्लाम बन गई, एक पार्टी की एक बड़ी पार्टी है, उसके रहनुमा को डीजल के नारे आज भी लगे उनके जलसे में। जी कहने का मकसद ये कि उनको अब वो नरम गोशा रखते हैं पीटीआई वाले उनके लिए। पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो है उनके खिलाफ अब वो डीजल कहना और उनके खिलाफ तनकीद पे रुक गई है, उनको रोक दिया गया है। तो अब वो या हुकूमत से कोई मुखालफत में आ जाता है, या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट को, मैं खुल कर कहूँ कि आदमी को बुरा भला अगर कोई कहने लगे तो ये आप पीटीआई के वहाँ आके बैठ जाएगा, वो कभी बहुत अच्छा आदमी हो गया, अभी ये पार्टी बहुत अच्छी हो गई। ये एक मौक़िफ़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपका रवैया मुसलसल यही है कि आप तनकीद करे जा रहे हैं। अभी हाल ही में जनरल यूसुफ सालार हैं, उनको वो तनकीद की, इमरान खान ने, अंदर से भी तनकीद आ रही है। अब वो कर रही हैं, ये बयान बाहर आने वाले दे रहे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा, मगर बहरहाल ये अंदर का तो सबको पता होता है ना, सास अदारे तो हमारे निकाल लेते हैं रिपोर्ट। तो कहने का मकसद इस तरह तनकीद से, बेजा तनकीद जिसको मैं कहूँगा, इस बेजा तनकीद से कोई कारगर साबित नहीं होंगे मुज़ाकरात, या कोई जो बातचीत अगर चल भी रही है कि आप बाहर ये बता रहे हैं कि हम तो डटे हुए हैं और लड़ रहे हैं हम उनसे, मगर उधर मुज़ाकरात अगर हो भी रहे हैं खाना, तो ये जो बातचीत है तो इस तरह तो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती, जिस तरह ये बाहर है नारा लगा रहे हैं और अंदर कुछ हो रही है। तो ये अगर हो रहे हैं मुज़ाकरात। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ कि चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। एक और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।